أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال في موضع آخر: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض اعدت للمتقین. محترم بھائیوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ابھی چند دن پیشتر ہم لوگ اس مبارک اور مقدس مہینے کے اندر تھے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و برکات کا نزول استمرار کے ساتھ فرمایا تھا. ہم دن میں روزے رکھتے تھے، راتوں کو قیام اللیل کرتے تھے اور ہمارا اور آپ کا تعلق عبادات کے ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ، قرآن مجید کے اندر فہم و تدبر کے ساتھ مسلسل اور کنٹینیو تھا. ہم نے اس مبارک مہینے کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کے تحت رمضان کا مہینہ پورا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی تکبیر، اس کی تحلیل، اس کی تحمید کو بیان کرتے ہوئے ہم نے شکرانہ کے طور پر دو گانا ادا کیا اور اس کے بعد ہم اس مبارک مہینے کے اندر شوال کے مہینے کے اندر داخل ہو گئے جو حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. ہم نے اور آپ نے اس مبارک مہینے کے اندر روحانی برکات، روحانی غذا اور
روحانی ماحول کے اندر دنیا کی آلائشوں سے دور رہ کر، فواحش اور منکرات سے دور رہ کر رات و دن گزارے، اور ہم نے 1 مہینہ تک اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق پوری ٹریننگ لی۔ حقیقت میں سال کے 11 مہینوں کے بعد رمضان کا مہینہ اسی لیے آتا ہے کہ ہماری ٹریننگ ہو، ہماری روحانی تربیت ہو، ہمارا تزکیہ نفس ہو، ہم اس روحانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم ہے اور اس میں ایک روح ہے۔ ہم جسم کی حفاظت کرتے ہیں غذا کے ذریعے سے، لباس کے ذریعے سے، گرمی اور سردی کو بچا کر کے جسم کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے لیے اتنے کوشاں رہتے ہیں، لیکن جس چیز کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے، یعنی روحانیت کو فروغ دینے کے لیے، اپنی روح کو تر و تازہ کرنے کے لیے، اپنی روح کو پاک و صاف کرنے کے لیے، جو ہماری زندگی کا مقصود ہے، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے اپنے روح کو، اپنے نفس کو پاک و صاف کیا، تزکیہ نفس اختیار کیا، تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو گندا کیا وہ ناکام و نامراد ہوا۔ قد افلح من تزکا، جس نے اس نفس کو پاک و صاف کیا۔ نفس کو پاک و صاف کرنے کا کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارا انسانی جسم 2 چیزوں سے بنایا ہے۔ ایک یہ ہمارا مادی جسم ہے، گوشت کا لتھڑا ہے، ہڈی کا، اور اسی کے اوپر جو ہے نا خون کا، یہ سب ساری چیزوں کی آمیزش سے بنا ہے، لیکن اصل میں اس جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز رکھی ہے، جس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، جس کا تعلق ڈائریکٹ پاکیزگی اللہ رب العالمین کی طرف جس کو جانا ہے، روح، ہم لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ اسی روح کی پاکیزگی کے لیے، اسی روح کی تربیت کے لیے، اس کو آلائشوں سے، اس کو شرک و خرافات سے دور رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر تمام پیغمبر بھیجے ہیں، کیونکہ اس روح کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا مٹی سے، مختلف جگہوں کی مٹی سے لے کر کے، اس کے بعد میں کیا ہے؟ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، یہ بھی ہے قرآن مجید کا لفظ کہ اللہ رب العالمین نے اس میں پھونک ماری، وَنَفَخَ فِيهِ، اس میں پھونک ماری اپنی طرف سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اس کی ذات مادی نہیں، اس کی ذات ابدی ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، اس کو فنا نہیں آئے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دنیا کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کبھی فنا نہیں ہو سکتی ہے، وہ دائمی ہے، ابد الآباد کے لیے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اسی سے روح کا تعلق اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں، ہمارے اوپر جو بھی عبادتیں فرض کی ہیں، چاہے وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، وہ صدقات اور خیرات ہو، جو بھی عبادت کی جو بھی قسم ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت کے بارے میں کہ کل قول عمل، کہ ہر وہ بات اور ہر وہ عمل جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ عبادت ہے۔ عبادت محدود نماز، روزے، حج و زکوٰۃ کے اندر نہیں ہے، بلکہ جو بھی کام آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں وہ ایک عبادت ہے۔ آپ کسی فقیر کو 2 پیسے دے دیتے ہیں، وہ عبادت ہے۔ آپ کسی اندھے کو سڑک پار کرا دیتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ آپ کسی محتاج اور کسی مسکین اور کسی فقیر کی مدد کر دیتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ جس طریقے سے آپ کی نماز عبادت ہے، آپ کے روزے عبادت ہیں، آپ کے زکوٰۃ و صدقات عبادت ہے، آپ کے حج اور یہ سب عمرے عبادتیں، یہ ساری عبادتیں ہیں۔ تو اس لیے اس روح کی پاکیزگی کے لیے اور روح کو پاک و صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادتیں فرض کی ہیں۔ آپ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رمضان کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا
کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزے ایمان والوں تو روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی جانتے ہیں عربی کا لفظ ہے، یہ ہے وقایقی سے، جو اس کا اعراب آتا ہے وقایقی کے معنی ہوتا ہے بچنا۔ جیسے آپ حکیم اس میں کہتے ہیں، طب کی زبان میں کہا جاتا ہے الوقایہ خیر من العلاج، اسی سے وقایہ کہ علاج سے بہتر ہے آپ پرہیز کرنا، الوقایہ خیر من العلاج۔ تو یہ وقایقی سے تقوی ہے۔ تقوی کے معنی یہ ہے شرعی طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کے اوپر کو لازم پکڑنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اور جو چیز ہے اس نے جس چیز سے انہوں نے منع کیا ہے اس چیز سے رک جانا، یہ ہے تقوی۔ اور اسی لیے امام حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، تقوی کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا چیز ہے، تو انہوں نے کہا تقوی یہ ہے کہ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ 4 لفظوں میں انہوں نے بیان کر دیا تقوی یہ چیز ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر۔ آپ جو بھی کام کرنے جائیں اور اس کے بارے میں اگر یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا جواب دیں گے، اس کی وجہ سے آپ اگر رک جاتے ہیں اس غلط کام کو کرنے سے، تو یہ تقوی ہے۔ اچھا، الخوف من الجلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اس کی خشیت یعنی خشیت الہی، اللہ رب العالمین کا ڈر، اور کیا؟ والعمل بالتنزیل، اور تنزیل کہتے ہیں قرآن مجید کو، کہ اور قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا۔ قرآن مجید میں جن باتوں کا ہم کو حکم دیا گیا ہے ان باتوں کے اوپر عمل کرنا، اور جن باتوں سے ہم کو روکا گیا ان چیزوں سے رک جانا، یہ ہے عمل بالتنزیل۔ تیسری چیز انہوں نے کہا کہ والرضا بالقلیل، اور تھوڑی چیز کے اوپر جو ہے ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ والقناعۃ بالقلیل، کہ تھوڑی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی، میسر کر رکھی ہے، اس کے اوپر آپ راضی ہو جائیں، اسی کے اوپر قناعت کریں۔ یہ نہیں کہ ہور لگی ہوئی ہے کہ اگر آپ 10,000 کما رہے ہیں تو کہ نہیں میں 50,000 کماؤں گا، 50,000 اگر ہے تو اور مال بڑھ جائے کہ 1 لاکھ 2 لاکھ ہو جائے، 2 لاکھ سے جو ہے 10 لاکھ ہو جائے، 10 لاکھ سے 20 ہو جائے، یہ ہور نہیں۔ قناعت، اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کے مطابق راضی رکھے، اس کو زیادہ کا لالچ دنیا کے اندر نہیں ہو، اس لیے کہ دنیا کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الدنیا سجن المومن وجنت للکافر۔ یہ دنیا جو ہے نا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر السبیل، کہ دنیا کے اندر تمہاری زندگی ایسی ہو جائے جیسے تم مسافر ہو، او عابر السبیل، یا کوئی راستہ آپ پار کر رہے ہیں۔ یہ دنیا یعنی جتنا مقصود یہ تو ہے، ہم کو کہا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم دنیا سے مستغنی نہیں ہیں، لیکن مقصود ہمارا کیا ہے؟ مقصود ہمارا آخرت ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى کے اندر ارشاد فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ نزید لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، کہ جو آدمی جس کا مطمع نظر آخرت کی کمائی ہوتی ہے، نزید لہ فی حرثہ، جس کی کھیتی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم آخرت کو کمائیں، تو اس کی کھیتی کیا؟ اس کی کھیتی میں ہم اضافہ کر دیتے ہیں۔ لیکن جو آدمی صرف دنیا کے لیے ارادہ رکھتا ہے کہ ہمارا مقصود دنیا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوتہ منہا، کہ ہم اس میں سے، من یہاں پہ جو ہے عربی گرامر کے اعتبار سے من تبعیض کے لیے ہے، یعنی پورا ہم اس کو نہیں دیتے ہیں، ہم اس کو بعض حصہ دنیا کا دے دیتے ہیں۔ من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، تو اس کا بعض حصہ اس کو دیتے ہیں، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ۔ تو انسان کے مقصد کے اوپر، نیت کے اوپر ہے، انسان کا مقصود کیا ہے۔ اگر آپ کا مقصود یہ ہے کہ دنیا میں ہم جب تک آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے کے اوپر جو ہے نا قناعت اختیار کر کے دنیا کے اندر زندگی گزارے، پھر اس کے بعد چلے جائیں گے، اصل مقصود دنیا کا کیا ہونا چاہیے؟ آخرت کی کمائی، آخرت کی کمائی ہونی چاہیے۔ آخرت اسی لیے مختلف مقامات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو،
اور اس کے بعد میں اور فرمایا کہ تم اور وہ دیکھو کہ تم آخرت کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. وتزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ. دوسری جگہ فرمایا کہ اور تم آخرت کے لیے توشہ اختیار کرو، اس لیے کہ سب سے بہترین توشہ آخرت کے لیے بھیجنا ہے. دنیا میں آپ جو کام کریں گے اور آخرت کے لیے آپ بھیجیں گے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. دیکھیے یہ ہے وضاحت سورہ حشر کے اندر. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ کل آئندہ کے لیے اس نے کیا پیش قدمی کی ہے. تو ہمیں اور آپ کو یہ تو حکم دیا گیا ہے، ہم یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی اچھائی دے اور آخرت کے اندر بھی. ہم دنیا سے جو ہے نا مستغنی نہیں ہیں، لیکن ہمارا مقصود کیا ہونا چاہیے؟ آخرت ہونا چاہیے. تو میرے بھائیو اور دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم اور آپ اپنے روح کو پاک صاف کرنے کے لیے، روح کے اندر تطور پیدا کرنے کے لیے ہم نے رمضان کے مہینے کے اندر اپنے آپ کو عبادتوں کے اندر، قرآن مجید کی تلاوتوں کے اندر، رات کے قیام اللیل کے اندر اور دنیا کے تمام غیبت، چغل خوری، فحش، منکرات، ساری چیزوں سے ہم نے دور رکھا تھا. روزے کا اصل مقصد کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يترك طعامه وشرابه. کہ جو آدمی روزہ رکھ کر کے جھوٹی بات بولنا، فحش بات بولنا، گالی گلوچ کرنا وہ نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ بندہ بھوکا پیاسا رہے. مقصد کیا تھا؟ روح کو پاک و صاف کرنا، جو اصل مقصود ہے. لیکن ہم لوگ اور آپ لوگوں میں گڑبڑی یہی ہے، کمی یہی ہے کہ ہم لوگ روح کی طہارت کے لیے کوشش نہیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عبادتوں کا مقصد، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ روح کی طہارت اور اس کی پاکیزی کو بیان کیا. تمام انبیاء وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. مقصد کیا تھا؟ ایک اللہ کی عبادت. اور عبادت کا مقصد کیا ہے؟ یہی انسان اپنے روح کو پاک و صاف کرے، انسان کا تزکیہ نفس ہو، انسان پاک و صاف زندگی گزارے، شرک کی آلائش سے، خرافات بدعات کی آلائش سے، اور اسی طریقے سے دنیا میں جھوٹ، کذب، بیانی، دنیا کے اندر جو بہت سارے جو ہے نا بالکل گندی چیزیں ہیں، معاشیات ہیں جس کے اندر منہیات ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی دوسرے گناہ کی چیزیں ہیں. ان ساری چیزوں کو انسان جو ہے نا اپنا چھوڑ کر کے اپنے روح کو پاک و صاف کرے، اس لیے کہ یہ روح یہ مرتی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، موت کے فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، تو یہ جسم تو مٹی میں گل سڑ جاتا ہے. لوگ اس کو لے جا کر کے قبر میں جا کے رکھ دیتے ہیں، یا جو دوسرے مذہب کے مطابق اس کو جلا دیتے ہیں، یا اس کو پانی میں ڈال دیتے ہیں، یا جیسے بھی جسم فنا ہو جاتا ہے مگر روح نہیں فنا ہوتی ہے. اللہ رب العالمین روح کو علیین کے اندر رکھتے ہیں. وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون. کہ یہ علیین جنت میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ روح جا کر کے رکھی جاتی ہے، اور جو بری روح رکھی ہوتی ہے وہ سجین کے اندر رکھی جاتی ہے. تو روح برقرار رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا قیامت برپا کرے گا تو ان ساری روحوں کو کہے گا کہ جاؤ. اس کے لیے اللہ رب العالمین کا ایک حکم ہوگا، کن، کہ تو ہو جا. وہ سارے انسان زندہ ہو جائیں گے، اس کی روح لوٹا دی جائے گی. پھر میدان حشر ہوگا، حساب و کتاب ہوگا. سب ساری چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہے الحمدللہ، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے جو ایک مہینے کے تک ٹریننگ لیا ہے رمضان کے، اس رمضان کے بعد اب ہم کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، عبادتوں کا مہینہ ختم ہو گیا، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ختم ہو گیا. نہیں، ختم نہیں ہوا ہے. اس لیے کہ جو رب رمضان کا تھا وہی رب شوال کا بھی ہے، وہی ذوالقعدہ کا بھی ہے، وہی ذوالحجہ اور تمام مہینوں کا ہے. اور اس رب کی عبادت اسی طریقے سے کرنا چاہیے. اس لیے ہمارے لیے شریعت نے یہ بالکل بتا دیا ہے، ہماری رہنمائی کر دی ہے کہ ہم رمضان گزرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو مسجدوں سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، نماز سے، روزے سے، حج سے،
زکوٰۃ سے، صدقات اور خیرات سے دور نہ کر لیں، جیسا کہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا وہ ہوتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ رمضان کے مہینے کے اندر جو مسجدیں بھری رہتی ہے، معمور رہتی ہے، آباد رہتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوتوں کا ایک دور ہوتا ہے، قرآن مجید کو پڑھنے کا، سننے کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ رمضان جیسے ہی رمضان گزرتا ہے، عید گزرتی ہے، اس کے بعد میں مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، اللہ کے بندے مسجد، جبکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، کہ اللہ کے مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یعنی مسجدوں کو یہ لوگ ڈار کرتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا جو ہمارے بھائی یا جو ہم لوگ سارے لوگ اسی کے اندر ہم سوچیں، غور کریں کہ ماشاءاللہ ہم نے رمضان کے اندر تو مسجدوں کو اتنا آباد کیے رکھا تھا، لیکن رمضان کے بعد ایک صف ہوتی ہے، آدھی صف ہوتی ہے، فجر کے اندر تو 3-4 آدمی رہتے ہیں، کہاں لوگ چلے جاتے ہیں؟ کیا ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ مسجدوں کو اللہ کے بندے آباد کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں کیا سوچنے کی بات ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ ہم لوگوں نے بالکل عبادتوں کو بھی مقید کر دیا مہینوں کے ساتھ اور شہور کے ساتھ۔ رمضان میں ہم عبادت کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور سب ساری چیزیں کریں گے، جبکہ رمضان کے بعد آتی ہے ہمارے اندر تقصیر۔ یعنی ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بالکل ایمان مسلمان نہیں رہتا، نہیں، بس تقصیر ہو جاتی ہے، سستی آ جاتی ہے، کوتاہی آ جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے۔ اس چیز کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جس طریقے سے آپ نے رمضان کے مہینے کے اندر مسجدوں کو آباد رکھا تھا، اسی طریقے سے آپ غیر رمضان کے اندر بھی مسجدوں کو آباد رکھیے، اسی طریقے سے نماز پڑھیے جیسے آپ نے رمضان کے اندر نماز پڑھتے تھے ویسے ہی، اس لیے کہ نماز جب آپ اہتمام کریں گے، مستمل کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھوڑا عمل ہو لیکن اگر ہمیشہ اگر رہے تو وہ بہتر ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، خیر العمل ما قل ودام، بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہی ہو لیکن مستقل رہے، مداومت رہے اسی کے اندر، وہ اس کے اندر مواظبت رہے، مستقل رہے، یہ نہیں کہ کچھ دن کے لیے کیا اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا، ایسے نہیں۔ آپ نماز کا اہتمام اسی طریقے سے کریں، نوافل کا اہتمام اسی طریقے سے کریں، آپ صدقات و خیرات کا اہتمام اسی طریقے سے، اگر اتنا نہیں کرتے ہیں تو کم ہی کریں لیکن کریں، چھوڑیں نہیں اس کو۔ آپ جس طریقے سے ماشاءاللہ آپ نے 1 مہینے تک روزے رکھے ہیں، اس کے بعد بھی یہ شوال کے روزے ہوتے ہیں، اس کو رکھیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان والحق 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے سال بھر روزے رکھے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کتنے لوگ ہیں ہم میں مسلمانوں میں سے جو 6 شوال کے روزے رکھتے ہیں؟ آپ اگر 6 شوال کے روزے اچھا یہ شوال کے یہ چھوڑے پورے شوال میں رکھ سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ عید کے فوراً بعد رکھیں، آپ پورے شوال میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ آپ مستقل بھی رکھیے، یعنی کنٹینیو بھی رکھ سکتے ہیں اور چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ کوشش یہ کریں جو بھائی ہمارے پیر کے دن یعنی سوموار کے دن اور جمعرات کے دن روزے رکھتے ہیں، ہفتے 2 دن، کیونکہ ان 2 دن روزہ رکھنے کا ثواب بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یوم الاثنین کو اور یوم الخمیس کو، جمعرات کے دن اور پیر کے دن، بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پاس پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو آپ پیر کے روزے کو بھی رکھ، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ہم مہینے کے اندر 3 دن ایام بیض کے روزے رکھیں، 13 کو، 14 کو، 15 کو، یہ ایام بیض کے روزے، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم عرفہ کا دن کا روزہ رکھیں، کیونکہ ایک دن ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو روزہ رکھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے پچھلے 1 سال کے اور آگے کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا، 10ویں محرم کا روزہ رکھنا،
اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ فرماتے ہیں کہ صوم یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ، کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عاشورہ یعنی 10 محرم کو ایک دن کا روزہ رکھنے سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، 1 سال کے۔ تو یہ روزے ہیں جن کا ہم لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ صرف رمضان کے اندر روزے رکھتے ہیں لیکن ان روزوں کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی، آپ جو رب رمضان کا ہے وہی رب شوال کا بھی ہے، وہی ذی القعدہ کا بھی ہے، اور تمام سالوں کا رب ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو روزے رکھیں۔ اسی طرح زکوٰۃ اور صدقہ، جیسے آپ نے زکوٰۃ رمضان کے اندر نکالی ہے، صدقات آپ نے نکالے ہیں، دوسرے مہینوں کے اندر بھی صدقات و خیرات نکالیں، بلکہ ابھی جو 1-2 مہینے کے بعد جو ہے ذی الحجہ کے 10 دن جو ہوتے ہیں شروع کے، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ فرماتے ہیں کہ ما من ایام افضل عند اللہ من 10 ذی الحجہ، کہ سال کے اندر جتنے بھی ایام ہیں ان میں سب سے بہتر دن جو ہے نا ذی الحجہ کے 10 دن کے اندر ہے، کیونکہ اس میں آدمی روزہ بھی رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، اور اس کے 10 دن کے بعد جو ہے نا حج، جو اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اسلام کے ارکان 5 میں سے اس کا وہ کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہی کرنے کی آدمی کو جو ہے مستقل طور پر اس کو کرنا چاہیے۔ ایک چیز جو میں خاص طور پر آپ کو یہ کرتا ہوں کہ ہم لوگوں نے رمضان کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا بہت اہتمام کیا۔ بعض لوگوں نے 1 ختم کیا، بعض لوگوں نے 2 ختم کیا، بعض لوگوں نے 3 ختم کیا، اللہ تعالیٰ نے جس کی توفیق دی۔ لیکن رمضان ختم ہونے کے بعد لوگ قرآن مجید کی تلاوت بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن مجید کو ہم 5 طریقے سے لے سکتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، اور ان 5 طریقوں کو کے مطابق اگر ہم لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس کے اندر برکت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ کیسے 5 طریقے سے لے سکتے ہیں قرآن مجید کے اندر؟ نمبر 1، قرآن مجید سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کا سماع اگر ہو، آپ سنیں، مسجد میں سنیں، اپنے گھر میں سنیں، کیسٹ میں سنیں، موبائل میں سنیں، جہاں کہیں سنیں، تو آپ خاموشی کے ساتھ سنیں، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، یہ ان کے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ قرآن مجید کو سنتے ہیں تو سن کر کے ان کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑتا ہے۔ تو سننے کا اپنا بڑا ثواب ہے، قرآن مجید کو سنیں۔ تو اس ایک طریقے سے آپ یہ قرآن مجید کو سنیں۔ دوسری کیا چیز ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، جس طریقے سے آپ رمضان کے اندر تلاوت کرتے تھے دوسرے مہینوں کے اندر بھی، 1 رکوع 2 رکوع 5 رکوع، اور جتنا بھی آپ چاہیں اتنا تلاوت کرو۔ اسی کے لیے کوئی تحدید نہیں ہے، لیکن تلاوت ضرور کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کے اندر کہ جو مسلمان ہیں جن کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے یتلونہ حق تلاوتہ، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اس کو تلاوت کرنا چاہیے، یعنی اس کے احکام کی پیروی کرتے ہیں۔ اور تلاوت کے بارے میں کتنا ثواب ہے آپ جانتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6666 آیتیں رکھی ہیں، 6666 آیتیں ہیں، اور تقریباً 32,26,700 یہ قرآن مجید کے حروف ہیں۔ اور پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف کے بدلے میں آپ کو جو ہے نا 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک حرف آپ اگر تلاوت کریں گے تو 10 نیکیاں ملیں گے۔ کون نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے میزان کے اندر، ہمارے نامہ اعمال کے اندر اضافہ ہو، ہمارے اکاؤنٹ کے اندر اضافہ ہو؟ ہر آدمی چاہتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا، دنیا اور آخرت کے اندر بھی اس کے اندر بھلائی دے گا۔ اور یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کیا کہ اقرؤوا القرآن ما اختلف علیہ قلوبکم فاذا اختلفتم فقوموا عنہ، جب تک دل جمعی رہے تمہارا قرآن مجید کی تلاوت کرو، اور جب
تھوڑا سا اس کے اندر وسوسہ آنے لگے، تھک جاؤ، تشویش ہونے لگے، تو تم اس سے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت اچھے الفاظ میں کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، کہ تم اچھے آواز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرو، اس کو پڑھو۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ تلاوت کرنا چاہیے، ایک تو سماع کریں، دوسری تلاوت کریں، اور تیسری چیز کیا ہے کہ آپ قرآن مجید کو حفظ کریں، خود بھی یاد کریں، جو چھوٹی موٹی صورتیں ہیں اس کو یاد کریں، اپنے بچوں کو قرآن مجید یاد کرائیں، اس لیے کہ یہ جو بچوں کو اپنے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، یہ آپ کے درجات اعمال کے اندر بلندگی عطا فرمائے گا، یہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا، آپ کے بچے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو حافظ قرآن ہے ان کو کہا جائے گا کہ تم قرآن مجید کی تلاوت کرتے جاؤ اور اوپر درجات کے اوپر چڑھتے جاؤ۔ اور جو والدین اپنے بچوں کو حفظ کرواتے ہیں، قرآن مجید یاد کرواتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت کا پوشاک عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے حفظ کا اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے فرمایا۔ تیسری چیز کیا ہے کہ ہم قرآن مجید کے اندر تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ہم نے یہ مبارک کتاب تم کو نازل کیا ہے تاکہ تم اس کے اندر تدبر کرو، غور کرو کہ کیا ہے۔ اگر آپ عربی نہیں جانتے ہیں تو کم سے کم ترجمہ تو اردو میں یا ہندی میں یا انگریزی میں، آج کل دنیا کی تقریباً تمام زبانوں کے اندر ترجمے موجود ہیں، آپ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، آپ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو کتاب عنایت کیا ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا چیزیں ہیں، کیا ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی۔ تو اس لیے ترجمے کے ساتھ اگر پڑھیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ سورہ محمد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن کے اندر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ آپ قرآن مجید کے اندر تدبر کریں گے، سوچیں گے اس کے بارے میں، اس کے معنی اور مطلب کے اندر غور کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے دنیا جہان کی بے شمار چیزیں آپ کے لیے کھول دے گا، بہت ساری چیزیں آپ کے لیے کھول دے گا۔ تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ آخری چیز جو ہے نا اسی کے اندر یہ ہے قرآن مجید کے اوپر عمل کریں۔ اس لیے کہ قرآن مجید یہ کتاب حیات ہے، یہ ہماری زندگی کا دستور ہے، کانسٹیٹیوشن ہے یہ ہماری زندگی کا۔ اس میں ہمیں کس طریقے سے ہم اپنی دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے احکام نازل فرمائے ہیں۔ اس کے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ جو لوگ قرآن مجید کو سنتے ہیں یا قرآن مجید کو پڑھتے ہیں فیتبعون احسنہ، تو اس کی جو بہترین چیز ہے، اچھی چیز، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ قرآن ہمارا یہ صرف طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں نے آپ کیا کر رکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اس کو طاق سے نکالتے ہیں، جزدان سے نکالتے ہیں اور پڑھتے ہیں، باقی اس کو نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن جو ہمارا دستور حیات ہے، یہ کیا لکھا ہے اسی کے اندر، ہم اس کے اوپر غور نہیں کرتے ہیں۔ یہ 5 چیزوں کا قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اس کا سماع کریں، اس کا جو ہے نا حفظ کریں، اس کو، اس کی تلاوت کریں، اس کے اندر تدبر کریں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ 5 چیزوں کو قرآن مجید کو ہمیں لینا چاہیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رمضان کے اندر جو کچھ ہم نے خیرات و برکات ہم نے حاصل کیا ہے، دوسرے مہینے کے اندر بھی اس کو کنٹینیو اور اس کو مسلسل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کریں، اسلاف کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین وہ رمضان کے بعد یہ دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم من علینا، کہ اللہ احسان کر ہمارے اس کے ذریعے، بعوام عدیدہ، بہت سارے سالوں کے اندر، وہ بعزمنۃ مدیدہ، اور جو پھیلا ہوا زمانہ اسی کے اندر۔ آپ کو معلوم ہے یہ کہ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا تھا کہ اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ ہم کو رمضان کو پانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا کرتے تھے اسلاف کرام علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے، یہ عید کے بعد، رمضان کے گزرنے کے بعد جب ایک دوسرے سے تو ملتے تھے تو کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، کہ ہم نے رمضان کے اندر جو
نیک عمل کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہم اعید علینا رمضان، یہ ہم دعا کریں کہ اللہ ہم کو رمضان کو لوٹانے کی اور ہماری زندگی کے اندر وہ برکت عطا فرمائے کہ ہم پھر دوبارہ اس رمضان کو پا سکیں اور اس کے اندر زیادہ سے نیک عمل کر سکیں۔ تو میرے بھائیوں، خیر کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، بھلائی کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، یہ موجود ہے۔ بس ہمیں اور آپ کو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس مبارک مہینے کے اندر برکات اور خیرات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی تھی، سال کے دوسرے دنوں کے اندر بھی اسی طریقے سے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ لوگوں اس مغفرت، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، کوشش کرو جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین سے بڑھ کر کے ہے، وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ نیک عمل کیا ہے اس نیک عمل کو قبول فرما، جو لغزشیں ہم سے ہو گئی ہیں وہ لغزشوں کو معاف فرما، اور مسجدوں کے ساتھ اپنا تعلق برقرار رکھیں جس طریقے سے آپ نے اس مقدس مہینے کے اندر مسجدوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھا تھا اسی طرح سے دوسرے اس کے اندر رکھیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم۔